بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں عبدالماجد حسینی اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کے ایک ٹکڑے کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یعنی مشرکین نجس ہوتے ہیں۔ تو اس نجس کا معنی ہوتا ہے ناپاک، پلیدگی وغیرہ۔ تو کیا مشرکین نجس ہوتے ہیں؟ کیا ایسے نجس ہوتے ہیں کہ اس کو ٹچ کر دیا جائے تو ہاتھ ناپاک، بدن میں اگر مشرک لگ جائے تو بدن ناپاک، یا کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک، یا کیا اس کو دھلنا ضروری ہے؟ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس آیت کے اندر یہ معنی مراد ہے؟ تو امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو صحیح سمجھا ہے، لیکن واقعہ یہ صحیح احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشرکین کو نجس بتایا ہے وہ حسی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ یعنی حسی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں، جس طرح سے شراب حسی طور پر ناپاک نہیں ہے بلکہ معنوی طور پر ہے، وہ حرام ہے، تو اس کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلیدگی سے اور ناپاکی سے تعبیر کیا۔ اسی طرح سے مشرکین کے شرک کو ناپاکی سے اور پلیدگی سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی معنی ہے، حسی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ ہم اس تفسیر کو خصوصی طور پر کیوں توجہ دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کریم کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر، ان دونوں کتابوں کے اندر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی ہے مشرکہ کے مشکیزے سے پانی لینے کی اور اس پانی سے وضو کرنے کی اور پینے کی۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مشرکہ ناپاک ہے، یعنی اس معنوی طور پر حسی طور پر ناپاک ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر اس پانی سے وضو کرنا، کیونکہ مشرکہ کا ہاتھ ناپاک ہے، کیونکہ یہاں پر تو یہی بات ہو رہی ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، تو پھر اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اس ہاتھ کے اندر مشکیزہ ہے اور مشکیزے سے پانی لیا گیا ہے، لہذا سب کچھ ناپاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سیم اسی طرح سے جس طرح سے میں نے شراب کے معاملے میں بتایا کہ حسی نہیں بلکہ معنوی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ناپاکی بتائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان کیا ہے، یہ حسی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفد ثقیف کو مسجد میں ٹھہرایا تو بعض صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو ناپاک ہیں، یہ تو پلید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا پلید ہونا زمین پر کچھ مؤثر نہیں ہے، کچھ مؤثر نہیں ہے، لیکن ان کا نجس ہونا صرف ان کے اپنے نفسوں پر ہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حسی نہیں بلکہ معنوی ہے۔ یعنی وہ جو نجس ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معنوی طور پر کی ہے کہ یہ واقعتاً شرک جو ہے یہ پلیدگی ہے، پلید چیز ہے، ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، لیکن یہ اثر نہیں کرتی۔ تو پتہ یہ چلا جس طرح سے شراب وہ حسی نہیں بلکہ معنوی ہے، اسی طرح سے مشرک یا شرک کرنے والے وہ حسی نہیں بلکہ معنوی طور پر ناپاک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا کھانا تناول فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کا کھانا تھا، یعنی بکری تھی، اور اس کو کھا لیا جس میں زہر تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھانا بھی کھایا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی مشرکہ عورتوں کے اسلام لانے سے پہلے ان کے ساتھ وطی اور جماع کو درست قرار دیا۔ اگر وہ ناپاک ہوتی تو ان کے ساتھ صحبت، اس کے ساتھ جماع کیسے جائز ہوتا؟ اور جو یہ روایت ہے فتح الباری کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، اور دوسرا جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کا کھانا تناول فرمایا، وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورت سے نکاح حلال قرار دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پوری آیت ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا، اور اسی طرح سے ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا۔ اگر یہ چیز ناپاک ہوتی، اگر یہ مشرک، اہل کتاب کون تھے؟ مشرکین تھے، قرآن نے خطاب کیا ہے
باضابطے کہ اہل کتاب کے شرک کو گنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ پتہ چلا کہ مشرکوں کا برتن، مشرکوں کا کپڑا اور مشرکین خود وہ ناپاک نہیں ہیں، وہ اس معنی میں ناپاک نہیں ہیں کہ اس کا اثر دوسروں پر چھوڑے، وہ اس انداز سے ناپاک ہے، اس معنی میں ناپاک ہے کہ اس کا جو شرک کرنا ہے وہ ناپاک ہے اور پلیدگی والی چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے ویڈیوز کے اندر جو پیغام تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آگے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔